بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنت نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین، تقوی موضوع کی یہ آخری کڑی آج آپ لوگوں کے سامنے کہ علماء کرام نے، سلف صالحین نے، ائمہ عظام نے تقوی کے متعلق کیا کچھ کہا ہے، اپنے اقوال میں کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، چند اقوال بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ مسنونہ، چاہے وہ خطبہ جمعہ میں ہو، چاہے خطبہ نکاح میں ہو، چاہے خطبہ عید العیدین ہو، چاہے کوئی بھی خطبہ ہو، تو 3 آیتیں پڑھتی ہیں جن کا تعلق تقوی سے ہوتا ہے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو ان 3 آیات میں ہمیں 4 مرتبہ تقوی کا حکم ملتا ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے اس کے ڈرنے کے حق کی طرح اسے ڈرا کرو۔ دوسری جگہ کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو، تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی آیت میں تیسری مرتبہ ہمیں ذکر ملتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داریوں کے متعلق بھی۔ چوتھی جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو گویا ہمیں خطبہ جمعہ میں یا خطبہ نکاح میں یا خطبہ عیدین میں یہ آیات پڑھ کر بزبان خطیب ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ تم زندگی میں کسی بھی موڑ میں کیوں نہ ہو، کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، چاہے زندگی کے سب سے خوشی کا موقع نکاح کا موقع ہو، اس موقع پر بھی یہ آیتیں پڑھ کر اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے، اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ تم زندگی کے سب سے خوشی کی حالت میں بھی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارو۔ کیوں؟ اسی میں ہماری نجات اور کامیابی کا راز مضمر ہے۔ چلیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے کیا اقوال بیان کیے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے، آخر تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہی طریق الشوق، تقوی ایک ایسے راستے کا نام ہے جو کہ کانٹے دار ہو۔ جب ہم کسی راستے میں چلتے ہیں جو کہ کانٹے دار ہو، بہت زیادہ کانٹے والا ہو، وَيَحْتَاجُ الْمَاشِي فِيهَا إِلَى صَبْرٍ شَدِيدٍ، کہ چلنے والا کس طرح اپنے آپ کو بچا کر کتنے صبر کے ساتھ چلتا ہے، بالکل اسی طرح تقوی کا نام بھی ہے۔ تو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ تقوی کو اختیار کرنا یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے، بڑے صبر و آزمائش کا کام ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا، من لم تعزہ التقوی فلا عز لہ، کہ جس انسان کو تقوی نہ ملے، جس انسان کو تقوی حاصل نہ ہو، فلا عز لہ، ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو گویا امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کو اگر ہم قرآنی آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، باکرم اور سب سے عزت دار شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو گویا امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس انسان کو تقوی نصیب نہ ہو، جس انسان کے حصے میں، اس کے نصیبے میں تقوی نہ آئے، فلا عز لہ، ایسے انسان کا کوئی مقام نہیں، ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں، ایسے انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ واقعی ہمیں دنیا میں حقیقی عزت ملے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی کی صفت سے متصف ہوں۔ اسی طرح علی بن احمد باکثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اساس الشکر التقوی، کہ اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے اسالیب ہیں۔ انہی اسالیب میں سے سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے بنیادی اگر کوئی اسلوب ہے، کوئی طریقہ ہے تو وہ تقوی ہے۔ اور تقوی میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے ایک آدمی کا اپنے آپ سے جہاد کرنا، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف آگے بڑھنا، یہ بھی تقوی میں سے ہے۔ تو گویا احمد بن کثیر رحمہ اللہ کی اس قول سے ہمیں بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ جو انسان اپنی زندگی میں تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو بہت سارے نیکی کے کام، بہت سارے نیکی کے راستے اپنے اوپر لا لیتا ہے، بآسانی ان کو انجام دیتا ہے، جیسے اس سے شکر ادا ہو جاتا ہے، ایسے انسان سے اس کے نفس کا محاسبہ ہو جاتا ہے، وہ اوامر اللہ کو بجا لاتا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بات جانتے ہیں کہ حصول علم کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری اشیاء کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا رہتا ہے، اپنی زندگی کو وقف کر دینا رہتا ہے، بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح تقوی کی بھی اہمیت اس سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے کہا کہ لو کان العلم من دون التقوی شرفا، کہ اگر علم تقوی کے بغیر شرف، عزت والا ہوتا، لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، تو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے عزت دار اگر کوئی ہوتا تو ابلیس ہوتا۔ تو گویا حصول علم کے لیے تقوی کا بے حد ضروری ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم دے گا، تمہیں نوازے گا، تمہیں سکھائے گا۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل، کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ دن بھر روزہ رکھو اور رات بھر نمازیں پڑھو، والتقلید فیما بین ذلک، اور اس طرح کی بہت سارے اعمال انجام دیتے رہا کرو، ولیکن تقوی اللہ، لیکن تقوی یہ ہے کہ ترک ما حرم اللہ، کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، وَأَدَّاءُ مَفْتَرَضَ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں فرض قرار دیں ان چیزوں کو اپنے اوپر، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ادا کرنا۔ فَمَن رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا،
اس کے علاوہ جس انسان کو اور بھی بہت سارے اچھائی کے کام مل جائیں فہو خیر الی خیر، تو نیکی کے ساتھ نیکی ہے، نیکی پر نیکی ہے۔ تو گویا ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تقویٰ کے سلسلے میں، تقویٰ کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ احمد شوقی رحمہ اللہ آج لوگوں کی حالت تقویٰ کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یتقی الناس بعضهم بعضا فی الصغائر، کہ آج ایک انسان دوسرے انسان سے معمولی گناہوں میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ڈر جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کیا سمجھیں گے، ولا یتقون اللہ فی الکبائر، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو گویا امام شوقی رحمہ اللہ کی اس قول سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ آج لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کے سلسلے میں، تقویٰ کے سلسلے میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو صغائر سے بھی ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ کو یاد کر کے کبائر سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کی صفت سے متصف کر لیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، چاہے حالت کیسی بھی ہو، اچھی ہو کہ بری، خوشی ہو کہ غمی، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، تبھی جا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو تقویٰ کی صفت سے متصف ہونے والا بنا، ہمیں متقی بنا اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔